اور تمام دوست احباب کا بہت شکریہ کہ وہ یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور تمام جو ہمارے بڑے ہیں ان کی بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. عائشہ مسعود تھینک یو. جناب علامہ ناصر عباس صاحب، اچکزئی صاحب، جویریہ صاحبہ اور حامد میر صاحب، دیگر سارے ہمارے صحافی ساتھی، آج ہم جمع ہیں ارشد شہید کی 3ری برسی کے موقع پر. ان کے لیے خراج عقیدت اور محبت کے پھول لے کر آئے ہیں، لیکن سوالات کچھ ہمارے سامنے ہیں کیونکہ وقت بھی کم ہے کہ کیا ارشد شہید جس سچ کے راستے پر تھا اس راستے پر آج ہم چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے. جب ارشد شہید کے بارے میں آپ جتنی باتیں سنتے ہیں، میں نوائے وقت میں تھی، میری ان سے ایک ہی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی. اب جب ہم ان کو سنتے ہیں، ان کی شہادت، زندگی سے لے کے شہادت تک کے واقعات، تو اس میں نظر آتا ہے کہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. اس نے تو اس سے سوال پوچھنے کی بجائے کہ تم انویسٹیگیشن کیوں کرتے ہو، پوچھنا تو ان سے چاہیے کہ جو جرم کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، کہ آپ جرم کیوں کرتے ہو، آپ کرپشن کیوں کرتے ہو. تو جرم ارشد شہید کا شریف کے نام کا تو نہیں نکلتا، ان کے نام کا نکلتا ہے جو جرم کرتے ہیں. اب ارشد شہید کی زندگی کے اور شہید ہونے کے واقعات میں آپ دیکھیں کہ جس انداز میں اسے شہید کیا گیا، تو کیا اس کا راستہ، مقصد تو اس آج کی تقریب کا یہ ہے کہ ارشد کو یاد رکھا جائے اور اس کے راستے پر چلا جائے. جیسا کہ علامہ ناصر صاحب نے کہا، ابھی مشتاق صاحب اتنے بڑے مشن سے واپس آئے ہیں، جتنا بھی ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں کم ہے. وہ غزہ جا رہے تھے اور یہاں ہم ٹرمپ کے لیے نوبل پرائز مانگ رہے تھے. یہ کیا تضاد نہیں؟ ایک طرف وہ فلسطین کے ان لہو لہان اور چھوٹے بچے اور پیٹ میں ماؤں کے بچے، اور پھر اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ بھوک سے مرتے ہوئے لوگ، اور دوسری طرف ہمارے آرمی چیف ایک ٹرے میں نوادرات رکھ کے ٹرمپ کے آگے پیش کر رہے تھے، اور وزیر اعظم سب کے سامنے کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو نوبل پرائز دیا جائے. کیوں؟ کہ وہ جنگ شروع کرواتا ہے اور پھر بند کرواتا ہے. اور وہ ایک کنویں والا لطیفہ ہے نا کہ 9 دوسرا آتا ہے کہتا ہے 10 نئی جنگ شروع کروا کے کہتا ہے اب 10 میں نے بند کروا دی. ایک اور مارکا مار کے کہتے ہیں میں نے. تو ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جن کی ہمیں عزت کرنی ہے، ان کو ان چیزوں کا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ایک طرف غزہ کے لوگ اور ایک طرف ہمارا یہ رویہ کہ ہم ٹرمپ کے لیے نوبل پرائز مانگتے ہیں. ہم اپنے غزہ کے شہیدوں کے لہو کے بدلے میں کیا پرائز مانگتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں مختصر، چونکہ میں نے بات کرنی ہے کہ ارشد شریف کا راستہ آسان نہیں ہے، اس پر چلنے کا ہم دعویٰ تو کر لیں گے، چل نہیں سکیں گے. آپ نے سنا کہ جویریہ نے کہا کہ ارشد شریف کو کہا گیا کہ تمہاری ننگی ویڈیو بنائیں گے، اور وہ بیچارہ، یہ والی اتنی شرمناک بات ہے کہ ماضی میں بھی ہمارے ہاں مارشل لاء کے ادوار بھی رہے، ضیاء کا ایوب سے لے کے ضیاء سے لے کے مشرف تک کے ادوار رہے. کیا کسی خاتون کو یہ ڈر ہوا کہ اس کی ننگی ویڈیو بنائی جائے گی؟ اب تو خواتین بھی محفوظ نہیں رہیں. ہمارے گھروں کے اندر دروازے توڑ کر میں نے خود روتی ہوئی خواتین کو گلے لگایا کہ وہ ہمارے گھروں تک آ جاتے ہیں. تو ڈرانے کا یہ جو نیا انداز تھا، یہ ہم نے اسی دور میں دیکھا ہے، یہ ہم نے ضیاء کے دور میں بھی نہیں دیکھا. آپ بری سے بری ڈکٹیٹرشپ پہ بھی دیکھیں تو اتنا ظلم اور اتنی بے عزتی اور اتنا ڈس ریسپیکٹ کرنا کہ خواتین اس بات سے ڈریں اور مرد اس بات سے ڈریں کہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بیٹی کا کیا ہوگا، تو ہمیں سچ نہیں بولنا. تو آپ ہی بتائیں کہ ارشد شہید کے راستے پر چلیں گے تو سوال تو سچ بولنے کا آئے گا. تو کیا ہم سچ بول سکتے ہیں؟ آج کے دن سے لے کے آگے کے دنوں تک آپ دیکھ لیں کہ جو معاملات ملک کے سامنے ہیں، چاہے وہ ٹرمپ کو نوبل پرائز کا ہو، چاہے ہماری نوادرات اور سارے وسائل جا رہے ہوں جس میں اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اور صوبوں کے وزراء سے کسی سے مشاورت ہی نہیں کی جاتی، اور جہاں اتنے دن رہ کے وہیں فیصلے کر لیے جاتے ہیں، اس اسمبلی کی پھر کیا اہمیت ہے؟ وہ جو سی ایم بیٹھے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے کہ ان کے صوبوں سے کیا کدھر لے کے جایا جائے گا؟ تو جب یہ حالات ہیں اور پھر ایکسٹینشن کے معاملے کو اتنی اہمیت دی جائے اور اس پر پورا پاکستان کا نظام چل رہا ہو، تو کیا ہم سچ بولیں گے؟ یہ معاملات تو ہیں. اگر مجھے اصولی پہ لٹکانا ہے تو لٹکا دیں. اگر آپ سب کہتے ہیں صحافی سچ بولے تو پھر ان معاملات پر تو بات کرنی پڑے گی. جویریہ سے آخر میں یہ کہوں گی
کہ اقوام متحدہ کی ٹیم بے نظیر محترمہ کی بھی شہادت کی جگہ پر آ کے سارا کچھ دیکھ کے گئی تھی، اس کا بھی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ اور عدلیہ کا نظام، عدالتی نظام کا جو اس وقت حال ہے، ایسا پاکستان کی تاریخ میں بدترین حال کبھی نہیں ہوا۔ ہم پھر بھی ان کے ساتھ رہیں گے، وہ جہاں کہیں گے ہم وہاں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ میں درخواست کروں گا مختصر گفتگو کے لیے صدر نیشنل پریس کلب اسلام آباد